ہم آج کل سن رہے ہیں کاروبار وغیرہ کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، سوال یہ ہے کہ کمیشن ایجنٹ کمپنی ریٹ سے زیادہ قیمت پر چیز بیچ کر اضافی رقم خود رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ شرعی قوانین کی روح سے بروکر ایک نمائندہ ہوتا ہے، خود پارٹی نہیں ہوتا، یہ صرف ملوا رہا ہوتا ہے دو پارٹیوں کو۔ سودا اگر زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ بیچنے والے کو جس کا مال ہے اصل قیمت بتا دے کہ اتنے میں مال بکا ہے، پوری قیمت بیچنے والے کے حوالے کرے۔ اصل قیمت میں سے خود رکھنا اور مالکان کو آگاہ نہ کرنا یہ حرام فعل ہے، لیکن یہ عموماً ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ دوسرا سوال ہے کہ ہم کاپیاں، ردی، کاغذ وغیرہ ایک کمپنی سے 17 روپے کے حساب سے خریدتے ہیں، پھر 19 روپے کے حساب سے آگے بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پاس 50,000 روپے رکھوا دیں تو ہمیں 12-13 روپے کے حساب سے ردی مل جائے گی، یوں ہمیں فائدہ اچھا خاصا ہو جائے گا۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ آپ کون سی ردی ہر طرح کی ردی نہیں خرید سکتے۔ اسلامیات کی کاپیاں جن میں آیات لکھی ہوں گی، احادیث لکھی ہوں گی، اردو کی کتابوں میں بھی دیگر مضامین وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارا ایسا مواد ہوتا ہے کہ جو دینیات پر مشتمل ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو ردی میں بیچنے اور خریدنے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ کئی اخبارات میں بھی آیات، ترجمہ، احادیث، دیگر مقدس کلمات لکھے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بے حسی ہے کہ مسلمان ان مقدس لکھائی والے کاغذات کو ایسی جگہ استعمال کر رہے ہیں جہاں ان کا ادب و احترام بالکل نہیں پایا جاتا، حالانکہ خود حروف بھی قابل تعظیم ہیں۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نفس حروف قابل ادب ہیں، اگرچہ جدا جدا لکھی ہوں، جیسے تختی یا وصلی پر، خواہ ان میں کوئی برا نام لکھا ہو جیسے فرعون، ابو جہل وغیرہ، تاہم حرفوں کی تعظیم کی جائے گی، اگرچہ وہ کافر اس کے لائق نہیں ہیں، ان کی اہانت اور وہ لائق اہانت ہیں، لائق تذلیل ہیں۔ حروف تہجی یہ خود کلام اللہ ہے کہ ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے، حروف تہجی ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے، اس لیے حروف کی تعظیم کی جائے گی۔ پوچھی گئی صورت میں بھی جب معلوم ہے کہ یہ ردی پکوڑے بیچنے والے استعمال کرتے ہیں، پرچون والوں کو یہ بیچی جاتی ہے ردی، جس کی پڑیا بناتے ہیں، سامان بیچتے ہیں، ادب نہیں کرتے، حالانکہ حروف تہجی کا، الفابیٹس کا بھی احترام کرنے کا حکم ہے۔ پھر اگر دینی لکھائی ہے تو پھر اس کا تو زیادہ احترام ہے۔ لہٰذا اولاً تو آپ اپنے کاروبار پر غور کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، کہ جو ردی اگر خرید رہے ہیں تو کون سی ردی ہے، جو بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کریں، بالفرض ردی نہ ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو، تب بھی یہ جائز نہیں کہ خریدنے والا ایک بڑی رقم بیچنے والے کے پاس رکھوا دے اور اس کی وجہ سے اس کو مال سستا دے دیا جائے، کیونکہ جو رقم رکھوائی ہے وہ قرض ہے اور قرض کی وجہ سے سستا دینا سود ہے، لہٰذا یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ عموماً ہو رہا ہے، لوگ مال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہمیں پہلے اتنا پیسہ دے دیں گے پھر ہم مال آپ کو دیں گے، پھر سستا دیں گے آپ کو، اگر ایڈوانس میں اتنے پیسے ہمارے پاس 10 لاکھ روپے جمع کروا دیں پھر ہم آپ کو اس سیزن کا جو یہ مال فلاں یہ ہم کو سستا دیں گے۔ یہ صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ اب وہ دیا جو ہے نا وہ اصل میں قرض ہے اور اس قرض کے بدلے میں یہ ان کو فیسلٹی مل رہی ہے سستا ملنے کی، تو یہ سود ہے، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ سائل کا سوال ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں، اسکول کے بچے لگائے ہوئے ہیں، ان سے ہم فیس ایڈوانس میں پہلے لیتے ہیں، وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھے گی صورت میں آپ کا ایڈوانس فیس وصول کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ کو رکشے کے کرائے کی مد میں ملنے والی رقم آپ کی اجرت ہے، اور کرایہ یا اجرت یہ ایڈوانس وصول کی جا سکتی ہے، لہٰذا فریقین پیشگی اجرت پر راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں اجرت محض عقد سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اجرت کا مستحق ہوگا، یا تو پیشگی دینے کی شرط لگائی ہو، یا بغیر شرط ہی پیشگی اجرت دے دی، یا پھر کام پورا ہو گیا۔ اجرت ملک میں آنے کی چند صورتیں، اس نے پہلے ہی سے عقد کرتے ہی اجرت دے دی، دوسرا اس کا مالک ہو گیا، یعنی واپس لینے کا اس کو حق نہیں ہے، یا پیشگی لینا شرط کر لیا، اب اجرت کا مطالبہ پہلے ہی درست ہے، یا منفعت کو حاصل کر لیا، مثلا مکان تھا اس میں مدت مقررہ تک رہ لیا، یا کپڑا درزی کو سینے کے لیے دیا تھا اس نے سی دیا، وہ چیز مستاجر کو سپرد کر دی کہ اگر وہ منفعت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہ کرے یہ اس کا فعل ہے۔ مثلا مکان پر قبضہ دے دیا
یا اجیر نے اپنے نفس کو تسلیم کر دیا کہ میں حاضر ہوں، کام کے لیے حاضر ہوں، کام نہ لیا جائے جب بھی اجرت کا مستحق ہے۔ کوئی آ گیا کہ ٹھیک ہے مجھے نوکری پہ رکھ لیں، اب اگر وہ کام نہیں دیتا تو اب اس پہ ہے، یہ تو آ گیا، اس نے تو کام حاضر ہے کہ جو کام بتائیں گے میں کام کروں گا۔ اب اگر کام نہیں بتایا جا رہا تو پھر اس کی کوئی غلطی نہیں۔ ایک شخص نے آسٹریلین طوطا پکڑا، اس کے پر کاٹ دیے، اب اڑ نہیں سکتا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر دیا کہ آپ نے گھر میں اور بھی طوطے رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی رکھ لیں، جب اس کے پر بڑے ہو جائیں تو آزاد کر دیجیے گا۔ میں نے اس نیت سے رکھ لیا کہ جب اس کے پر بڑے ہو جائیں گے تو میں اسے دے دوں گا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ یہ گم شدہ چیز تھی، انہوں نے پکڑ لیا، معلوم نہیں کس کا ہے، اب اس کا کیا کریں طوطے کا؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا پرندہ ہے جسے لوگ عموماً پالتے نہیں ہیں، کیونکہ آسٹریلین طوطے چھوٹے چھوٹے یہ عموماً اوپنلی نہیں گھوم پھر رہے ہوتے، کیونکہ اوپن پھرے تو ان کو دیگر پرندے مار دیتے ہیں، یہ پنجرے ہی میں صحیح پلتے ہیں۔ اس کو اوپن رکھیں گے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اس کو کوئی نہ کوئی کھا جائے گا، نہ اس کو صحیح خوراک ملے گی۔ تو ایسے پرندے کہ جو عموماً پالے جاتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا پرندہ ہے جسے لوگ عموماً پالتے نہیں ہیں، وہ اڑ کر گھر میں آ جاتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو پکڑ لے گا اس کا ہو جائے گا۔ جیسے جنگلی کبوتر ہے یا چڑیا آزاد گھوم رہی ہے، اگر اسے پکڑ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ پالتو نہیں ہے، یا عام طور پر کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ اسی طرح کے دیگر پرندے جو پکڑے گا وہ اسی کے ملک ہوں گے، جبکہ بعض جانور پرندے وہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا۔ آسٹریلین طوطے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ کنفرم ہوگا آسٹریلین طوطا اگر نظر آ رہا ہے تو یہ کسی کا اڑ کے آیا ہے۔ اب یہ ہم نہیں لے سکتے کیونکہ یہ عموماً اوپنلی نہیں گھوم رہے ہوتے، یہ پنجروں میں ہی بند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عام پرندہ نہیں ہے بلکہ لوگ اسے خریدتے ہیں، خرید کر پالتے ہیں اور پنجروں میں رکھتے ہیں۔ کبھی پنجرہ کھلا ہوگا تو یہ اڑ گیا ہوگا۔ اس کا حکم لقطے والا ہے۔ لقطے کا حکم یہ ہے کہ اس کی تشہیر کرے، ہر ایک کو بتائے، اعلانات کروائے، اگر مالک مل جائے تو اسے واپس کر دے، اگر مالک نہ ملے اور ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک نہیں ملے گا، بہت تلاش کر لیا تو اب صدقہ کر دے۔ واضح ہے کہ اگر پکڑنے والے نے اس نیت سے پکڑ کر خود رکھ لیا کہ مالک تک نہیں پہنچائے گا تو یہ حرام ہے، گناہ ہے اور یہ غاصب قرار پائے گا۔ بہر شریعت میں ہے کہ باز یا شکرا وغیرہ پکڑا جس کے پاؤں میں جھنجھنی بندی ہے، جس سے گھریلو معلوم ہوتا ہے تو یہ لقطہ ہے، اعلان کرنا ضروری ہے۔ یوں ہی ہرن پکڑا جس کے گلے میں پٹا یا ہار پڑا ہوا تھا، یا پالتو کبوتر پکڑا تو اعلان کرے اور مالک معلوم ہو جائے تو اسے واپس کر دے۔ لقطہ کا حکم بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ لکھتے ہیں، تشہیر لازم ہے جس کے پاس لقطے کا مال ہو، جیسے کوئی چیز رستے میں پیسے مل گئے، پرس مل گیا، کسی کا سامان مل گیا، اس کی تشہیر لازمی ہے۔ جب آپ نے اسے اٹھا لیا نا زمین سے، جب تک نہیں اٹھایا آپ پہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے اسے اٹھا لیا اب آپ کے ذمہ بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ اب اس مالک تک پہنچانا، اس کی تشہیر کرنا، یہ سارے معاملات اس اٹھانے والے پا رہا۔ بہتر اٹھائے نا، ساری ٹینشنوں سے ہی بچ جائے، ورنہ کہتے ہیں جو کسی کے پیسے پڑے تھے، بڑی ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی تو کرتے ہیں، شرعی مسئلہ بھی سیکھ لینا چاہیے تاکہ گناہ گار نہ ہو، اگلے تک پہنچا سکیں۔ تو ایک دن میں روڈ پہ آ رہا تھا ایک جگہ، تو وہاں کافی سارے پیسے روڈ پہ بکھرے پڑے، کافی دور 1-2 کلومیٹر تک پیسے بکھرے پڑے جگہ جگہ، اور لوگ سائیکلیں روک کے، موٹر سائیکل روک کے، کئی تو گاڑیاں بھی روک کے پیسے چن رہے۔ اب سننے والوں کو خوش ہو رہے نا، کسی کو اڑ گئے ہوں گے، کہیں ہوگی اڑ کے گرتے رہے ہوں گے، اسے پتہ نہیں چلا ہوگا، تو سارے چن رہے ایکسپریس اسلام آباد سری نگر ہائی وے پہ۔ تو اب ان کو مسئلہ نہیں پتا اس لیے چن رہے، چلو جیب میں بھرو، مفت کا پیسہ آ گیا، بھائی کسی کے گرے ہیں نا، تو جس کے گرے ہیں اب چن لیے نا، اب اس بندے کو ڈھونڈنا ضروری ہو گیا، کس کے گرے ہیں، اعلان کرنا ضروری ہو گیا، اس تک پہنچانا ضروری ہو گیا۔ اب اعلانات کر لیے، سارے طریقے کر لیے، سوشل میڈیا پہ بھی دے دیا، پھر بھی مالک نہیں ملا تو بھی خود نہیں رکھ سکتے، پھر بھی صدقے ہی کرنے ہوں گے۔ جب رکھنے پاس نہیں، اپنے کام کی نہیں ہے تو پھر اٹھائیں کیوں؟ اس لیے یہ شرعی مسائل سیکھنے چاہیے، اسے لقطہ کہتے ہیں۔ لازمی ہے ملتقط پر، یعنی جس نے اٹھائے، تشہیر کرے، بازاروں میں، شارع عام پر، مساجد میں، آج کل سوشل میڈیا تو تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر کرے، اتنے زمانے تک اعلان کرے کہ
ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک تلاش نہ کرتا ہوگا، یہ ظن غالب ہو جائے کہ اب مالک نہیں ڈھونڈتا ہوگا اس کو، اتنا وقت گزر گیا ہے، یہ مدت پوری ہونے کے بعد اب اسے اختیار ہے کہ لقطہ کی حفاظت کرے یا کسی مسکین پر تصدق کر دے، خود استعمال پھر بھی نہیں کر سکتا۔ کئیوں کو چیزیں ملتی ہیں، کام کی چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں، خیر جی مالک نہیں مل رہا تو چلو استعمال ہی کرتے رہو، کوئی سائیکل مل گئی، کوئی اور لیپ ٹاپ مل گیا، آئی پیڈ مل گیا، لگے رہتے ہیں استعمال، یا فون مل گیا، تو خود کو نیک بھی شاید کرتے ہیں کہ ہم تو کیا کریں، مالک ملے گا تو اس کو دے دیں گے، اور نہیں مل رہا کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، مجبوری ہے تو بھی خود نہیں استعمال کر سکتے، اسے بیچ کر اللہ کی راہ میں پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، اس وجہ سے بہت لوگ گناہ گار ہو رہے تھے، اس لیے فرض علوم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔